تمام عبادتوں سے بڑی عبادت نماز ہی ہے. آپ سوچو گے، میں آپ کو مثال کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا، اور اسی نماز کو ادا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا اور ہم تک یہ اعلان اور نماز کا تحفہ پہنچایا، اور ساتھ ساتھ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز تمام عبادت سے بڑی عبادت نماز ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ نماز میں کون سی ایسی خاص بات ہے. نماز تو وضو کرو، غسل کرو اور کھڑے ہو جاؤ، رکوع سجدے کرو، قاعدہ کرو، قیام کرو اور سلام پھیرو، بڑی آسان سی نماز ہے. مگر روزہ کو دیکھیے، لہذا صبح ساجد سے لے کر تو غروب آفتاب تک مسلمان بھوکا رہتا یا نہیں؟ کتنی بڑی مصیبت ہے صبح سے شام تک بھوکا رہنا، کتنی بڑی بات ہے. تو روزہ کو اہمیت دینا تھی مگر روزہ کو اہمیت نہ ملی. اب چلیے زکوٰۃ، کہ مسلمان بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ مال و دولت کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد لہذا اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے. تو پیسہ بھی جمع کرنا، کمانا کتنی بڑی محنت کی بات ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے، مزدور لوگ جانتے ہوں گے کہ صبح سے شام تک کام کرنا پڑتا ہے 200-300 روپیہ کے لیے، مگر زکوٰۃ کو بھی اتنی بڑی اہمیت نہ دی گئی. اب حج کے کوسوں میل کا سفر دور کر کے مسلمان جاتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، میں عمرہ کے لیے جاؤں، تاکہ روزے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے، خانہ کعبہ کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے. لہذا میں بھی ان گلیوں میں گھوموں جن گلیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، میں بھی ان گلیوں کو چوموں جن گلیوں کو صحابہ کرام بھی چما کرتے تھے. لہذا مسلمان مومن سنی کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں پیسہ جمع کروں اور مدینہ جاؤں، حج کروں، عمرہ کروں، روزے مصطفیٰ کی زیارت کروں. حضرات محترم، اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد انسان حج کے لیے کوسوں میل دور جاتا ہے، مگر پھر بھی حج کو نماز پر لہذا ترجیح نہ دی گئی. آخر کیوں؟ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے مسلمان، روزہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی نماز سے اس کا مرتبہ کم. زکوٰۃ جو سال میں ایک مرتبہ دیتا ہے انسان، اپنی محنت و مشقت کا جمع کیا ہوا پیسہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ تو ملک دور جاتا ہے حج کرنے کے لیے، مگر پھر بھی ان فرائض میں سے لہذا نماز کو تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیوں کہا گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیوں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزہ فرض کیا تو لہذا زمین پر فرض کیا، جب زکوٰۃ کو فرض کیا تو زمین پر فرض کیا، جب حج کو فرض کیا تو زمین پر فرض کیا، مگر جب نماز کو فرض کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معراج کی رات اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ دیا. اے محبوب، یہ نماز لے جائیے، یہ آپ کی امت کے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں نماز کے بارے میں پوچھوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اہمیت سے نماز سمجھ میں آ گئی کہ لہذا روزہ، حج اور زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئے ہیں اور نماز معراج کی رات آسمانوں پر، لہذا خدا کی بارگاہ میں نماز کو فرض کیا گیا ہے. اور لہذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو لہذا خدا کو دیکھنا یہ میرے نبی کی معراج تھی، اور لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمازوں کا تحفہ اپنی امت کو دینا یہ امتیوں کی معراج تھی. تو حضرات محترم، نماز سب سے بڑی عبادت ہے. تو بتاؤ جو سب سے بڑی عبادت ہے اسی میں کاہلی اور سستی کرتے. سیدھا پڑلا می ناپا خان میں پیان گندی ہوئی گلی، ایسا ہوئی گلا، ہمارا گند گند سپن بھٹکتے تھی، پریان سے سپن بھٹکتے تھی. یعنی نہ جانے ہم کیسے کیسے باتیں کرتے. حضرات محترم، نماز سے دور بھاگنا، سرکار دو عالم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے دور بھاگنے والا نماز کا چور ہے.
نماز کا چور ہے تو بتاؤ ہم مسلمان ہو کر نبی نے جس نماز سے محبت کیا اپنی امت کی خاطر راتوں رات زیادہ سجدے کیے قیام کیے رکوع کیے سجدے کیے اور اپنی امت کو رات بھر یاد کیا رب حبلی امتی کے ترانے میرے نبی نے گائے پروردگار عالم میری امت کی بخشش فرما دے مالک و مولا میری امت کی بخشش فرما دے نبی نے نماز پڑھ کر اپنی قدم مبارکوں میں لہذا ورم لا لیے آپ کے قدم مبارک سے کبھی خون نکل آتا لہذا آپ کے پیر آپ کے قدم کبھی زخمی ہو جاتے ہم گناہگار امتیوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کبھی جنگل کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں کبھی غار حرا میں نماز پڑھتے ہیں کبھی غار ثور میں نماز پڑھتے ہیں لہذا سرکار دو عالم کبھی اپنی حجرے میں نماز پڑھتے ہیں کبھی گلیوں میں نماز پڑھتے ہیں کبھی جنگلوں میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ میرا مولا میری محبوب امت کی بخشش فرما دے حضرات محترم جس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لہذا اپنا جسم زخم میں ڈال کر مصیبت میں ڈال کر ہم گناہگاروں کو یاد کیا اور نمازوں میں ہم کو یاد کیا چلتے پھرتے ہم کو یاد کیا مگر آج ان کا امتی دیکھیے نماز سے دور بھاگتا ہے ان کا امتی دیکھیے نماز سے دور بھاگتا ہے کیوں بھاگتے ہو نماز سے دور تو چور بھاگتا ہے نماز میں کتنی بڑی برکت ہے میں آپ کو بتاتا چلوں لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ یہ مولانا لوگ فالتو میں چلاتے رہتے مائک میں فالتو میں لہذا ساؤنڈ والوں کو پیسے دیتے فالتو میں لہذا منڈپ والوں کو پیسے دیتے ہیں اور رات بھر چلاتے رہتے نماز سے کیا فائدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نماز کو جو ہلکا جانے وہ فوراً کافر ہو جائے گا اس پر کلمہ پڑھنا واجب ہے واجب الاعادہ ہے سنو میرے مسلمانوں لہذا نماز وہ نماز ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز میں کتنی بڑی برکت ہے اور نماز کی اہمیت کیا ہے آپ نے غوث اعظم کا نام سنا ہوگا غوث پاک کو آپ جانتے ہیں ان کے نام سے نیاز بھی دیا جاتے ہیں اور الحمدللہ انہی کا پیارا پیارا مہینہ بھی ہے انہی کا پیارا پیارا جشن اولیاء کرام کے نام سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چہیتا جس نے غوث اعظم کی کرامت کو نہیں دیکھا تھا مگر سنا ضرور تھا اس نے سنا تھا کہ غوث اعظم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے اس نے سنا تھا کہ غوث اعظم لہذا ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے پھر سے مرغا بنا دیتے اس نے کئی کرامتیں غوث اعظم کی سنی تھی مگر دیکھی نہیں تھی ایک دن دل میں خیال آیا اور دل میں ایک دن شوق پیدا ہوا کہ چلو میں بھی سن کے بور ہو چکا ہوں اب چلو غوث اعظم کی کرامت دیکھ لوں غوث اعظم کیسی کرامت بتاتے ہیں میں بھی غوث اعظم کی کرامت دیکھ لوں حضرات محترم وہی عاشق وہی چہیتا لہذا آیا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک لے گیا رات کا وقت ہے لہذا وہ عاشق و چہیتا کیا دیکھتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کوئی ولی اور بابا بنتا ہے تو ایسے نہیں لہذا اسے بڑی مجاہدے کرنا پڑتے ہیں اللہ و رسول کا قرب حاصل کرنا پڑتا ہے لہذا وہ چہیتا آیا اور چپکے سے بیٹھ گیا اور دیکھتے رہا کہ غوث اعظم اب کرامت بتائیں گے غوث اعظم اب کرامت بتائیں گے غوث اعظم تب کرامت بتائیں گے دیکھتا رہا لہذا یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز ہی پڑھتے رہے سلام پھیرا پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے سلام پھیرا پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ساری رات نماز پڑھنے میں چلی گئی یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت آ گیا فجر کی نماز کا وقت آ گیا وقت جیسی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے تو اس موری سے رہا نہ گیا اور کہا کہ حضور میں نے سنا تھا کہ آپ بڑی بڑی کرامتیں بتاتے ہیں بڑی بڑی کرامتیں جلوے بتاتے ہیں کرشمے بتاتے ہیں مگر اے غوث اعظم اے حضور لہذا میں رات بھر آپ کے پاس رہا آپ کو دیکھتا رہا رات گزر گئی دن نکل گیا مگر میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ سے کوئی کرامت نکلتی نہیں دیکھی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے عاشق اے میرے شہیدے
بتا تُونے میری کون کون سی کرامتیں سنی ہے. تو لہٰذا وہ شہیدہ کہتا ہے کہ غوث اعظم میں نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں, لہٰذا آپ بڑی بڑی کرامتیں بتاتے ہیں, مگر میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے میرے شہید بتا تو نے رات بھر میں کیا دیکھا, رات بھر میں تو کیا دیکھتا رہا. تو لہٰذا وہ شہیدہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی, بس اتنا دیکھا کہ آپ رات بھر نماز پڑھتے رہے, آپ رات بھر نماز پڑھتے رہے. تو سرکار غوث اعظم مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے میرے شہید سن لے, نماز سے بڑھ کر اور کون سی کرامت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. نماز سے بڑھ کر اور کون سی کرامت ہو سکتی ہے. تو حضرات محترم, سرکار غوث اعظم بنے تو کیسے بنے, ایسے نہیں بن گئے. غوث اعظم کا لقب, پیران پیر کا لقب انہیں ایسا نہیں ملا, بلکہ انہوں نے کئی سال تک جنگلوں کے پتوں پر گزارا کیا, اللہ کی یاد میں مشغول رہے, اللہ کی عبادت کرتے رہے, نماز کبھی نہ چھوڑی. مگر آج ہم ہیں کہ نماز سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. امام صاحب کہے چلو نماز کو کل آؤں گا, ارے کل تو کبھی آتا ہی نہیں, کل کبھی آتا ہی نہیں, مگر ہم کل کرتے ہیں. یہاں تک کہ جنازے میں گھسنے کا وقت آ جاتا ہے, جنازے میں سونے کا وقت آ جاتا ہے. حضرات محترم, نماز وہ عبادت ہے قسم خدا کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو مومن, جو ایمان والا دنیا میں نماز پڑھ کے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہا, کل قیامت کے دن میں اسے جنت کی ٹھنڈک نصیب فرماؤں گا. تو بتاؤ, جنت کی ٹھنڈک چاہتے ہو یا جہنم کی گرمی؟ بتاؤ, جنت کی ٹھنڈک چاہتے ہو نا, تو آپ سے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم فجر سے نماز شروع کر دیں گے. جو نہیں پڑھتے ہو, لہذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کچھ چبوترے ایسے آ جاتے ہیں جیسے جس بیچارے نے کبھی نماز ہی نہ پڑھا ہو, کبھی نماز ہی نہ پڑھا ہو. لہذا جب وہ نماز پڑھنے آتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے, کسی حافظ یا عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے, کچھ مسئلے اس کو یاد ہو جاتے ہیں. یاد ہو جانے کے بعد جب وہی باتیں کسی کے اندر وہ غلطی دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد اگر اس کو کہتا ہے کہ یہ ایسا غلط ہے, ایسا کرنا چاہیے, یہ غلط ہے, ایسا کرنا چاہیے, تو جو بیچارہ کبھی نماز کو نہیں جاتا تھا, لہذا ابھی شروعات ہوئی ہے, مگر پھر بھی لوگ اسے کہہ دیتے ہیں یہ بڑا آ گیا مسئلے مسائل والا, ابھی تو نماز پڑھنے لگا ہے, ہم کو مسئلے مسائل بتا رہا. تو لوگ جو نماز کو شروع ہوتا ہے اس کا بھی دل ناراض کر دیتے ہیں. پھر بیچارہ ٹھان لیتا ہے کہ مولانا چیخ کے لہٰذا بیمار ہو جائے, میں نماز کو نہیں جاؤں. تو حضرات محترم, لہذا وقت کافی ہو چکا ہے, وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولنا تو بہت کچھ تھا, مگر حضرت علامہ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ کی محبت میں یہاں آنا پڑا. حضرت نے ہمیں حکم دیا, ہم لبیک کہہ کے یہاں حاضر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو. اور ایک اور بات بتا دوں, 5 منٹ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں. نماز 3 چیزوں سے فرض ہوتی ہے. پہلا مسلمان ہونا ضروری ہے, دوسرا عاقل ہونا بھی ضروری ہے, تیسرا بالغ. تین چیزوں کے بغیر اس پر نماز فرض نہیں ہے. اگر عاقل ہے, بالغ ہے اور مسلمان نہیں تو اس پر نماز فرض نہیں, اور مسلمان ہے, عاقل ہے مگر بالغ نہیں, پھر بھی اس پر نماز فرض نہیں, اور بالغ ہے, مسلمان ہے اور عاقل نہیں, پھر بھی اس پر نماز فرض نہیں ہے. مگر دیکھو, سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ. کیا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھاؤ, اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے پڑھاؤ. کیا
مار مار کو پڑھاؤ. حضرات محترم، یا تو ماں باپ کا یہ حال ہے کہ صبح فجر ہو جاتی ہے، سلام ہو جاتی ہے، 8 بج جاتی ہے، 9 بجے بستر میں سوئے پڑا ہے، تو بچہ کیا نماز پڑھے گا؟ ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے، بچے کیا نماز پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ہی اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. سبحان اللہ.